علي علي هيدا 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 من كنت مولا فهذا علي مولا من كنت مولا فهذا علي مولا. السلام علیکم ناظرین، آپ تمام حضرات کا ممبئی جلوس چینل پہ ہم استقبال کرتے ہیں اور تمام ہمارے ناظرین کو اور تمام عزاداروں کو، تمام مومنین کو ہم عید اکبر، عید غدیر کی بہت بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ انصر من نصراہ واخذل من خذلہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ عید غدیر 18 ذی الحجہ عید غدیر کا دن ہے، اور یہ جو کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ہر عزادار، ہر ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر ہر بڑے تک جو ہے، یہ جو مولا علیہ السلام کی ولایت کے جملے نبی اکرم نے فرمائے تھے، یہ ہمارے دلوں پر نقش ہو چکے پوری طرح سے، اور تا قیامت تک اس ولایت کی بارگاہ میں اس کی باتیں، اس کی تقریریں، اس کی تفسیریں یہ تا قیامت تک پڑھی جائیں گی، اور انشاءاللہ عید غدیر اللہ اسے باقی رکھے گا۔ عید اکبر کو پرشین میں، جو ہمارے فارس دیش ایران میں جو ہے پہلے کہا جاتا تھا، جسے پرشیا کہا جاتا تھا، وہ لوگ جو ہے بزرگ الہی کہتے ہیں اس عید کو، کہ جو سب سے بڑی ڈیوائن، سب سے گریٹسٹ ڈیوائن جو ہوتی ہے وہ یہ عید ہے، اور اشرف الاعیاد یہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے سپریم عید ہے عید غدیر کو۔ اور عید غدیر میں ہوا کیا تھا کہ 10 سال ہجرت کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج کے لیے گئے تھے، اس کے بعد وہ جو ہے حج سے جو ہے وہ پلٹ رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو رسول اللہ نے سب لوگوں کو غدیر خم کے میدان میں روکا۔ وہ جگہ کا نام تھا جوفہ، جوفہ کے میدان میں رسول اللہ نے سارے لوگوں کو رکنے کے لیے کہا۔ جو مدینے کے لیے لوگ آگے بڑھ بھی گئے تھے ان کو واپس بلایا، اور جو مکے سے حاجی جو آ رہے تھے تو ان کے لیے جو ہے رسول اللہ نے انتظار کیا کہ وہ لوگ بھی آ جائے، اور جو مدینہ چلے گئے ہیں وہ لوگ بھی واپس آ جائے۔ تب رسول اللہ نے سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد رسول اللہ نے سارے جو لوگ تھے وہاں پہ حاجی تھے، کم سے کم بولا جاتا ہے کہ 70,000 سے زیادہ لوگ غدیر خم کے میدان میں جو تھے وہ موجود تھے۔ روایت میں، تاریخ میں ملتا ہے کہ قریب آلموسٹ 1 لاکھ لوگ تھے جو موجود تھے وہ ٹائم پہ۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اونٹوں کے کجاوے جو ہے سب سے لے لیے۔ اونٹوں کے کجاوے مینس جو اونٹ پہ بیٹھنے کے لیے وہ لوگ ایک لیدر کا سیڈل بناتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ بیٹھنے کے لیے جو سٹنگ ہوتی ہے تو اسے جو ہے کجاوے کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے سارے حاجیوں سے جو ہے ان کے اونٹوں کے کجاوے لے لیے، اور اس کے بعد ان کجاووں کا جو ہے ممبر بنایا۔ اور وہ ممبر کی بھی تعریف اس طرح کی، کیا نہ تو تاریخ میں اس ممبر کے جیسا ممبر نہ کبھی پہلے بنا تھا، نہ اتنا بالا ممبر اس غدیر خم کے میدان کے بعد کبھی بنایا گیا جو اونٹوں کے کجاووں سے بنا تھا۔ اور رسول اللہ کا یہ اونٹوں کو کجاوے لینے کا ایک مقصد دیکھا جائے پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی ہوتا ہے
کہ اگر کجاوے لے لیے جائے اور اونٹ جو ہے بندھے ہیں تو رسول اللہ کو کیا اتنا عظیم پیغام پہنچانا تھا کہ رسول اللہ نے اونٹوں کے کجاوے لے لیے، کہ مطلب کوئی جانا بھی چاہتا ہے اور وہ پیغام کو ترک کرنا چاہتا ہے، نہیں سننا چاہتا ہے، جو منافق ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جا سکے، رسول اللہ نے ان کو بھی کجاوے لے کے کہ اب کوئی سفر نہیں کر سکتا ہے، سب وہیں رہیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحجہ کے دن جو ہے کافی طویل خطبہ لوگوں کے درمیان میں پیش کیا، اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کی، اور خلقت کے جو صفحے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کی، اور لوگوں نے سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہ ہم جو ہے آپ کی ساری باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور رسول خدا نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے جتنے نبی آئے تھے تمام نبیوں کی شریعت کی بات کی، اللہ کے جو بھی کلام آئے تھے ان کو بتایا، اور لوگوں نے اس کے اوپر کہا کہ رسول اللہ بے شک آپ جو کہتے ہیں ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور ہم اس پہ اعتماد ہے۔ اور وہ خطبہ، مطلب وہ خطبہ اگر پڑھا جائے تو وہ رسول اللہ کا تاریخی خطبہ تھا، رسول اللہ نے جس میں یہ من کنتو مولا کی جو خطبے کے اندر کلام کہا ہے، تو وہ اگر پڑھا جائے اچھے سے کم ایک پارے کے وزن کا وہ جو ہے وہ خطبہ ہے جو رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں دیا۔ اس کے بعد جب وہ خطبہ رسول اللہ دے چکے، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو مخاطب کیا اور انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد رسول اللہ نے علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے شانہ اٹھا کر بتایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے جو ہے علی علیہ السلام مولا ہے۔ تو رسول اللہ نے اگر یہ نہیں کہ یہ ولایت جو ہے صرف، اور رسول اللہ نے ایسا کہہ دیا کہ مطلب مولا کا معنی ہوتا ہے دوست یا ساتھی یا کوئی، یہ اس طرح کا مولا نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ کے حقیقی معنی تھے کہ مولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا کا مطلب ایک جانشین، ایک رہنما، ایک رہبر، کہ اگر میں چلا جاؤں میرے بعد اگر تم کسی کو چاہتے ہو کہ تم کسی کو مانو یا اس کی اطاعت کرو تو وہ علی علیہ السلام ہیں، کہ جو علی علیہ السلام کا دامن تھامے رہے گا تو وہ حق پر ہوگا، وہ باطل پر کبھی نہیں جائے گا۔ تو یہ میسج جو وہاں پہ اس طرح کا، ابھی تو جس طرح کے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ لاؤڈ سپیکرز ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے تو کافی دور دور تک جاتا ہے، اس وجہ سے رسول اللہ نے تو بول کے بھی بتایا اور غدیر خم میں دکھا کے بتایا حضرت علی علیہ السلام کو کہ میرے بعد جو ہے میرے جانشین جو ہے وہ کون ہے، حضرت علی علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کافی یہ ولایت کا نظام اس 18 ذی الحجہ کے بعد جو رسول اللہ کا آخری حج تھا، اس کے بعد یہ ولایت کا اعلان ہو گیا۔ اور جو لوگ ہیں جو آج تک یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں لوگ جو ہے رسول اللہ کے بتانے کے بعد بھی حضرت علی علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں اور یہ نہیں کرتے، تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں آیت آئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے رجس کو اہل بیت علیہ السلام سے دور رکھا ہے، اہل بیت سے رجس دور ہے، مطلب جو لوگ اگر مولا علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، یہ کرتے تو وہ نجس ہے، اس وجہ سے وہ پاک اور طاہر ذات کو ہے جو ہے وہ اپنا امام اپنا مولا نہیں مانتے ہیں۔ جس طرح جیسے ہی رسول اللہ نے جو ہے یہ ولایت کا اعلان غدیر خم کے میدان میں کر دیا، تو اس کے بعد جو اسلام کے پیچھے چھپے ہوئے پردوں کے پیچھے دشمن تھے، منافق تھے، ان کا چہرہ سامنے آنے لگا، جو ہے وہ مولا علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتے گئے، وہ مولا علیہ السلام اور رسول اللہ کے دشمن بنتے گئے۔ اور جو اللہ نے جو ہے انسان کو خلق کیا ہے، اللہ نے جو ہے انسان کی خلقت کی ہے، اور جب یہ ولایت جو ہے اتنی عظیم نعمت ہے کہ جب ایک انسان اس کمال اور اس عروج پہ پہنچتا ہے نا، جب اس کے دماغ میں ولایت امیر المومنین، تو ولایت اس کمال کا نام ہے جو انسانیت کا عروج، اس کی ہائٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ولایت صرف ہم ہی نہیں بلکہ یہ دشمنان اہل بیت بھی اس ولایت کو بخوبی جانتے تھے، کیونکہ ایسے رسول اللہ نے جب اعلان کیا تھا، کیوں مولا علیہ السلام کو جو ہے 25 سال تک چپ رہنا پڑا، کیوں امام حسن علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، کیوں کربلا کا واقعہ نظر آیا، کیوں جو ہے ہمارے اماموں کو چھٹے امام 7ویں امام کو جو ہے زندانوں میں کئی سال 15-20 سال رکھا گیا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے جو دشمنان اہل بیت تھے کہ یہ جو ہے یہ وہ عام شخص نہیں ہے، یہ وہ ہے
جن کے وجہ سے کائنات کا کل ولایت کا نظام چل رہا ہے۔ اور اگر کوئی عام انسان ہوتا اگر اس طرح کا، تو وہ لوگ عام انسان کو کیوں اتنی تنگ دستی میں رکھنے کی ضرورت ہے اور کیوں اتنی اذیت اور سزا دینے کی ضرورت ہے؟ تو یہ ولایت کا جو گفٹ ہے یہ ہمارے لیے ہے، ہم شیعان حیدر کرار کے لیے ہے۔ بے شک عید غدیر کے مناسبت سے جو ہے یہ جو ڈسکشن ہے یہ ہمارے ممبئی جلوس چینل پہ رکھی گئی کہ واقعاً عید غدیر کو جو ہے آپ، یہ عید اکبر ہے، اس سے ہر عید سے بھی بہتر طریقے سے کوشش کریے کہ اس عید کو منایا جائے۔ بے شک ولایت امیر المومنین علیہ السلام یہ شیعوں کا خزانہ ہے، جو خزانہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف ہم شیعہ حیدر کرار کے چاہنے والے، ماننے والے ان کے لیے ہے۔ اس کے اندر امام رضا علیہ السلام نے ایک سید ابن طاؤس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اقبال العمال ایک کتاب ہے امام رضا علیہ السلام کا۔ اس کے اندر ہم ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ 464 اور 465 پیج پہ امام رضا کا ایک طویل خطبہ ہے جو عید غدیر کے مناسبت سے امام رضا علیہ السلام نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ وہ عربک کا پورا جسٹ ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، جتنا اس کا ٹرانسلیشن، خطبے کا ٹرانسلیشن بتاتے ہیں آپ کو کہ واقعاً عید غدیر کا دن جو ہے وہ کیوں اتنا افضل ہے، کیوں اتنا بالا ہے۔ اللہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 4 دن جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے لے جائے جائیں گے۔ تو کسی نے پوچھ لیا امام رضا علیہ السلام سے، امام رضا خطبہ دے رہے تھے کہ یا مولا وہ 4 دن کون سے ہے؟ تو امام علیہ السلام وہ 4 دن بولے، یوم الاضحیٰ، یوم الفطر، یوم الجمعہ اور یوم الغدیر۔ مطلب ایک جو عید ہے، جو دن ہے وہ عید الفطر کا دن، دوسرا دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن، تیسرا جو ہے یوم الجمعہ مطلب جمعہ کا دن، اور چوتھا جو ہے وہ عید اکبر، عید غدیر کا دن۔ اور یہ چاروں دن میں سے عید غدیر کا دن جو ہے وہ سب سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ وہ اس طرح ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کے جملے ہیں، آپ چاہیے تو بک سے ریفرنس ہم نے دیا ہے، آپ دیکھ لیے گا۔ یہ عید کا دن ان تینوں دنوں سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دن اللہ کے سامنے اس طرح کا ہے جیسے کوئی چاند ہے ستاروں کے درمیان، مطلب جیسے دوسری عیدیں ہیں وہ ستارے، اور عید غدیر جو ہے اس کا دن جو ہے وہ چاند کے موافق میں ہے۔ اس دن ہی یہ مولا رضا کا خطبہ ہم آگے پڑھتے کہ اسی دن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ سے نجات ملی تھی، اور اسی دن عید غدیر والے دن انہوں نے خدا کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اور شکریہ ادا کس طرح کیا تھا حضرت ابراہیم نے؟ انہوں نے عید غدیر کے دن انہوں نے روزہ رکھا تھا، اور یہ وہ دن ہے جہاں رسول اللہ نے لوگوں کو واضح کر دیا کہ علی علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد علی علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں ہے، اور وہی جو ہے رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں۔ کون؟ حضرت علی علیہ السلام۔ یہ وہ دن ہے جب شیطان کی ناک رگڑی گئی تھی۔ امام رضا فرما رہے کہ شیطان نے اپنی ناک رگڑی تھی جب علی علیہ السلام کو خلیفہ و مولا بنایا گیا تھا۔ یہ وہ دن ہے جب شیعہ اور اہل بیت علیہ السلام کے جو محب ہے، ان کے چاہنے والوں کی جو حاجتیں ہیں، وہ ان کے اعمال ہے، وہ ہے جو وہ قبول ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے جہاں خدا نے دین کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے، عید غدیر کا دن وہ دن ہے، امام رضا فرما رہے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ بیت المعمور اسے کہتے ہیں جو چوتھے آسمان پہ ہے، اس پہ کرسی رکھی جائے، اور جب وہ کرسی رکھی جاتی ہے چوتھے آسمان پہ تو جبرائیل آ کے بیٹھتے ہیں اس کرسی پر، اور جبرائیل کے ارد گرد جو ہے وہ سارے فرشتے آ جاتے ہیں، اور جب وہ سارے فرشتے آ جاتے ہیں تو وہ فرشتے جو ہے رسول اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہے جو علی علیہ السلام کے شیعہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے جتنے شیعہ جو علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرتے ہیں اور علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو یہ سارے فرشتے جو ہیں ان کے لیے، ان مومنین کے لیے جو علی علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کون سے دن؟ غدیر کے دن۔ اور اس کے بعد جب یہ استغفار کرتے تو آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم کی جو دعا ہے وہ مستجاب ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 18 ذی الحجہ کا دن یہ ہے کہ امام رضا آگے اپنے حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس دن میں جو بھی عبادت کرے گا اس کا ثواب جو ہے اللہ اس کے ثواب کو بڑھا دے گا۔ اگر غدیر کے دن کوئی اگر ایک ثواب اس کا لکھا ہے تو اللہ اسے اس کا ڈبل ٹبل نوازے گا انشاءاللہ۔
غدیر کے دن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے امام فرما رہے کہ ہم تحفے دیں. اگزامپل ہم عیدی دیں ہمارے بچوں کو, یا تو ہم اپنے مومن بھائی کے لیے کچھ تحفہ لے کے جائیں. جیسے عید میں پتہ ہے ہم نے ایک جگہ واقعہ سنا تھا کہ ایک چھوٹا سا کاروباری جو ایک رکشہ چلانے والا ہے, اس نے جو ہے اپنے پیچھے رکشہ کے لکھوا لیا کہ مطلب آج جو ہے 18 ذی الحجہ ہے, عید غدیر ہے, اور یہ سواری جو ہے آج ہمارے سے ساتھ جو سواری کرے گا اس کے لیے سواری جو ہے مفت ہے. ٹھیک ہے, تو جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سواری مفت ہے, کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مطلب آج 18 ذی الحجہ ہے, آپ فری میں سواری دے رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ تو پھر وہ بتاتا ہے کہ آج جو ہے علی علیہ السلام جو ہے غدیر میں مولا بنائے گئے تھے اور رسول اللہ کے جانشین تھے. تو جس کا عقیدہ جس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے, جس طرح منانے کا حق ہے منانا چاہتا ہے, وہ اپنی کیا خدمات عید غدیر کے دن مولا کے سامنے پیش کر سکتا ہے, اس طرح سے وہ کرے. جس طرح سے ہم نے اگزامپل دیا کہ وہ رکشہ والا اویئرنیس, عید غدیر سب سے بڑی عید ہے ہماری, یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اس طرح سے. مولا رضا کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ جو عید ہے, یہ عید غدیر کا دن جو ہے یہ علم پھیلانے کا دن ہے. یہ عید غدیر کا دن ہے جس دن دعائیں مستجاب ہوتی ہے. یہ دن جو ہے لوگوں کو نئے کپڑے اور اچھے کپڑے پہننے چاہیے. امام رضا علیہ السلام فرما رہے, یہ جو چیز ہم نہیں فرما رہے, کہ یہ دن جو ہے شیعہ کو چاہیے کہ وہ نیا لباس پہنے اور سیاہ لباس اتار دیں. کہ کوئی بھی انسان عید غدیر کے دن یہ نہیں ہے کہ کالا کپڑا پہن کے کوئی شیعہ جو ہے وہ نکلے, سیاہ لباس اس دن کو اتار دینا ہے. یہ دن اللہ کو رحمتوں کو حاصل کرنے کا دن ہے, اور اس دن کا روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے. اگر امام فرماتے ہیں, یہ چھٹے امام کی حدیث ہے, اگر کوئی غدیر کے دن روزہ رکھتا ہے تو اسے دنیا کے تمام دنوں کا ثواب دیا جائے گا. جس طرح اس نے پوری دنیا کے جتنے دن ہیں تا قیامت تک آنے والے اتنے دن روزہ رکھا ہے, اس عید غدیر کے دن جو روزہ رکھتا ہے اسے اتنا ثواب ملے گا. اور امام رضا علیہ السلام اپنے خطبے میں کنٹینیو کرتے ہیں کہ روزہ عید غدیر کے دن اگر کوئی کسی ایک بندے مومن کا روزہ کھلائے گا تو اللہ اسے جو ہے 10 فیام کے کھانا کھلانے کا برابر کا ثواب دے گا. 10 فیام مطلب ایک بہت بڑی آبادی. ایک فیام مطلب آج کے زمانے آپ مان لیے ایک فیام کا مطلب ہوتا ہے 1 ملین. تو اگر کسی نے ایک انسان کا روزہ کھلایا تو اس نے 10 ملین 10 لاکھ لوگوں کا روزہ جو ہے, ایک فیام مطلب 1 لاکھ, تو اسی طرح سے 10 لاکھ لوگوں کو اس نے کھانا کھلایا ایسے شخص نے. امام رضا علیہ السلام یہ اس کو مطلب اتنا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, اور امام فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے دن ایک مومن صرف کچھ نہ کرے, ایک مومن صرف ایک دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرائے. امام رضا کے جملے کہ ایک مومن صرف دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرائے تو اللہ قیامت کے دن اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں. اللہ اس کی 1000 حاجت جو ہے وہ پوری کرے گا. اگر کیا کر رہا ہے کوئی مومن, صرف ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کے اگر مسکرا رہا ہے, ٹھیک ہے, سفید دروں سے جنت میں اس شخص کا گھر بنوائے گا. اگر کوئی بندہ مومن کسی کو ایک علی علیہ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے, اور اس کا چہرہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ چمکتا ہوگا. اس دن جو ہے اس کے اوپر اس کا چہرہ چمکتا ہوگا اور اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا پوری طرح سے. تو عزاداروں, ہمارے ناظرین, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عید غدیر میں ہم لوگوں کو بتائیں اور تحفے بھی دیں ہمارے بھائیوں کو, سب کو, کہ مطلب کچھ بھی جس کے حساب سے جو ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس ہو کہ مطلب عید غدیر جو ہے ہماری سب سے بڑی عید ہے. اور انشاءاللہ آپ دعائیں کریے. سب سے زیادہ عید غدیر میں یہ دعا کریے کہ مولا علیہ السلام کی ولایت کے منصب سے دعا کریے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ مولا علیہ السلام کے اور اس عید غدیر کے دن کے صدقے میں ہمارے آخری امام ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں جلد سے جلد تعمیر ہوں. اور جب امام زمانہ علیہ السلام آ جائیں گے تو یقیناً وہ حقیقی عید غدیر ہوگی جو ہم سب مل کے امام کے ساتھ جو ہے منائیں گے. اور انشاءاللہ آپ لوگ دعا میں
ہمیں بھی یاد رکھے. اور میں پھر سے ایک بار آپ تمام ناظرین کو ممبئی جدوس چینل کی طرف سے اور ہر عزادار کو میں تہہ دل سے عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ لوگ دعائیں کریے اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے. اور سب سے گزارش ہے جو بھی ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے لائک کریے, سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. بیکاز اگر آپ کسی ایک کو اگر کوئی بھی آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو کیوں نہ ہو اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر اور اس کا ثواب ضرور دے گا. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. اور اس خطبے کے آخری جو لفظ تھے رسول اللہ کے, وہ کہ اللہ رسول اللہ نے من کنت مولا فہذا علی مولا کے بعد بھی یہ فرمایا اللہم وال من والہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ, کہ اے اللہ تو اسے اپنا عبد اور تو اسے اپنا غلام رکھنا جو علی علیہ السلام سے محبت کرے, اور اے اللہ تو اسے اپنا دشمن رکھ, اس سے دشمنی کرنا کہ جو علی علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھے. اے اللہ تو اس کی نصرت کرنا, تو اس کا مددگار رہنا جو علی علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور اے اللہ تو اس کو اپنے حال میں چھوڑ دینا کہ جو علی علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ دے. ہماری ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ یہ ولایت کی نعمت جو ہمیں ملی ہے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. اور آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے. اور محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا علی مدد.